باقی سارے دروازے کھلے ہیں، جام رکھا ہے، اٹھا لو، جو اٹھائے گا اسے مل جائے گا. کسی کی اولاد ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اولاد اگر ہونا کوئی خصوصیت ہے تو وہ ذمہ داری ہے، وہ اسپیشلٹی نہیں ہے کہ وہ بڑے مخصوص ہو گئے اولاد ہونے کی وجہ سے. اگر اولاد ہونے کا کچھ فضیلت ہے تو وہ ذمہ داری ہے، ریسپانسبلٹی ہے، ڈیوٹی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کے پاس موقع ہے. ادب بنیادی چیز ہے. استاد کا ادب، استاد کا ادب استاد کو دیکھ کر نہیں کیا جاتا. ہمارے استاد نے کہا تھا استاد کے پیچھے استاد کی بات مان کر ادب کیا جاتا ہے. ادب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ استاد آئے تو کھڑے ہو گئے. وہ تو ٹھیک ہے، کھڑا تو ہونا ہی چاہیے، لیکن پورا نہیں ہوتا ادب. ادب تک پورا ہوگا جب استاد نے جو نصیحت کر لی اس کو باندھ لو گرہ سے. گرہ باندھنا سمجھتے ہو؟ عزم کر لو، نشچے کر لو کہ اس کو کر کے رہیں گے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا علم کا نور کیا ہے؟ فرمایا علم کا نور یہ ہے کہ معلوم ہو جانے کے بعد دل میں عمل کرنے کی طلب پیدا ہو جائے تو یہ علم بھی ہو جائے گا اور علم کا نور بھی ہو جائے گا. استاد کی کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کا عزم کر لیا جائے، نشچے کر لیا جائے. آپ کو علم کا نور حاصل ہونے لگ گیا ارادہ ہی کر لینے سے، نرنے نشچے کر لینے سے، صرف ارادہ کر لینے سے آپ کو علم کا نور حاصل ہونا شروع ہو گیا. تو استاذ کا ادب کیا ہے؟ اس کی بات کو ماننے کا ارادہ کر لینا، سننے سے پہلے سوچ لینا کہ جو کہیں گے اس کو مانیں گے، تبھی ادب ہوگا. کتاب کا ادب یہ ہے کہ جانے سے پہلے پڑھنا، سمجھنا، مطالعہ کرنا اگلے سبق کا، اور آنے کے بعد جو سبق پڑھ کے آئے ہو اس کو یاد کرنا، یاد رکھنا، عمل کرنے کی کوشش کرنا. ہر سال میں کوئی نہ کوئی کتاب ایسی ضرور ہوتی ہے جس میں عمل کے بارے میں بتایا جاتا ہے. کچھ تو ایسی ہوتی ہے جس میں جیسے لغت کے بارے میں ہے، کسی اور چیز کے بارے میں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ایک نہ ایک کتاب ضرور ہر سال میں رکھی گئی ہے پورے نصاب کو اگر اٹھا کے دیکھیں گے جس میں عمل کے بارے میں بتایا جاتا ہے. تو آپ روزانہ عمل کے تعلق سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، اس میں عمل کرنا شروع کر دیجیے. آپ کی شخصیت، ویکتتو، آپ کا ویکتتو کی سندرتا بننی شروع ہو جائے گی وہیں سے. اس کے لیے آپ کو ان کی جگہ پہ یا میری جگہ پہ نہیں آنا پڑے گا، کرسی پہ نہیں آنا پڑے گا. آپ کا ویکتتو آپ کے استاذ کی نظر میں، آپ کے گھر والوں کی نظر میں، آپ کے ساتھیوں کی نظر میں، جس سے آپ بات کریں گے، جس کی طرف آپ دیکھ لیں گے، اس کو معلوم ہوگا اس آدمی کے پاس کچھ خاص ہے، صرف نظر اٹھا کے دیکھ لینے سے. اگر آپ نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو استاذ کا ادب، کتاب کا ادب کیا ہے؟ جانے سے پہلے دیکھنا، آنے کے بعد دیکھنا، اور جو چیز عمل کے قابل ہو اس پہ عمل کرنے کا ارادہ کر لینا. ہر چیز پہ فوراً عمل نہیں کیا جا سکتا. آپ نے بس نرنے کر لیا ہاں ہم اب چھوڑیں گے نہیں، سنا کہ نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے تو آپ اس طریقے سے، وضو کرنے کا یہ طریقہ ہے تو وضو تو ویسے بھی ہو جاتا ہے، لیکن ویسے جو وضو ہوگا اس کی سندرتا، اس کی خوبصورتی الگ ہوگی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تیسرا کیا تھا؟ درسگاہ. درسگاہ میں کوئی نہیں ہے، کوئی استاد نہیں ہے. یہ درسگاہ کا ادب، یہ ادب نہیں ہے کہ بس جس وقت جتنی دیر استاد صاحب رہیں گے اتنی دیر آرام سے بیٹھے رہیں. کتاب ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہم اس کو چومتے ہیں، چوم کے اوپر رکھ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں ادب ہو گیا. وہ ادب وہ نہیں ہوتا ہے. ادب وہ ہے جو آپ عمل کریں گے، وہ ہے ادب. وہی
علم کا نور ہے. تو طلباء عزیز، آپ لوگ ہمارا بھوشیہ ہیں، آپ اس امت کا بھوشیہ، آپ اسلام کا بھوشیہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بھوشیہ، آپ انبیاء کے وارث ہیں. آپ کے ہاتھ میں ہمارا بھوشیہ ہے، ہمارا مستقبل ہے. ہماری عزت، ہماری ذلت آپ کے ہاتھ میں ہے. اسلام کی عزت اور ذلت آپ کے ہاتھ میں. آپ نیک ہوں گے، اسلام کا نام بلند ہوگا. آپ دنیا کے دکھاوے کے لیے کام کریں گے، کبھی لابھ نہیں ہوگا. عزت مانگنے سے نہیں ملتی ہے، عزت کپڑے سے نہیں ہوتی ہے. عزت آپ کے رویے اور آپ کے عمل سے ہوگی. کیسا عمل ہے آپ کا؟ آپ جب بولتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ تول مول کے بولتے ہیں یا بس؟ کسی نے کہا فلانے کی بات گدھے کی لات. گدھے کی لات پوچھتے ہو نا؟ گدھا تو جانتے ہو، گدھے کو گودھا بولتے ہیں نا. گدھا بولتے ہیں، گودھا بولتے ہیں، گدھا بولتے ہیں. تو بات ایسی ہونی چاہیے جو تول مول کے بولی جائے، سوچ سمجھ کے بولا جائے. کیا بول رہے ہو؟ جو حساب تو ہر چیز کا دینا پڑے گا نا. اور علماء کی تو اور زیادہ ڈبل ہو جاتی ہے. اللہ تعالی آپ کو کامیاب کرے. جس کام کے لیے منتخب فرمایا ہے پروردگار عالم، آپ کو اس راستے پر چلا دے. آپ کے ہاتھ سے اس امت کی عزت کو بلند کر دیں اللہ تعالی. آپ کے دل میں فکر پیدا کر دیں امت کی. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا انبیاء کرام اپنی امت کے لیے کڑتے تھے، تڑپتے تھے، روتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اللہ تعالی کے سامنے سجدے میں سر رکھ کر کے رویا کرتے تھے، مانگا کرتے تھے امت کے لیے، تو ایک آنسو ہمارا بھی تو ٹپکنا چاہیے. ہمارے دل میں بھی تو کچھ جذبہ آنا چاہیے، تبھی تو نبیوں کے وارث بنیں گے. داڑھی ٹوپی کرتے پیجامے سے نبوت کی وراثت نہیں ملے گی. نام میں فاضل عالم ہو جانے سے ہماری امی جو خفا ہوتی تھی ہم سے، تو کہتی تھی پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل. تو نام محمد فاضل ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ پڑھے لکھے ہونے سے ہوتا ہے، یعنی عمل سے ہوتا ہے. عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، چاہے دنیا کچھ بھی سمجھے. عمل ہے تو کامیابی ہے. علم کا نور بھی عمل کے ساتھ ہے. علم تو شیطان کے پاس بھی ہے، وہ معلومات ہے، علم نہیں ہے. انگریزی میں کہتے ہیں اسے نالج. وہ علم نہیں ہو سکتا، وہ نالج ہے. نالج والے بہت لوگ ہیں دنیا میں جو ایمان سے بھی محروم ہیں. قدرت کی فیاضیوں کو بہت قریب سے جانتے ہیں وہ، کہ قدرت نے ان کو کیا کیا عطا کیا ہے، لیکن ایمان سے محروم رہ گئے. تو نالج ہے، علم معلومات ہے، علم نہیں. علم وہی ہے جو عمل کے ساتھ ہوگا، ورنہ تو شیطان کے پاس بھی بڑی معلومات ہے، بڑی معلومات ہے. تو اللہ تعالی ہمیں سب کو علم نافع عطا فرمائے، علم کا نور عطا فرمائے، اور صحیح طرح سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگوں کو اچھا علم ہے. آخر دعوانا یوں کہہ رہے ہیں مولوی صاحب، یہ مولوی صاحب تو بہت بڑے مولوی صاحب ہیں. میں اسے تو ویسے ڈر لگتا ہے. کہہ رہے ہیں دعا نہیں کی ابھی. دعا تو ہو گئی. میں نے ایک دعا مانگی، سب نے آمین کہا، دعا تو ہو گئی. اچھا بھائی ہاتھ بھی اٹھا لو. اللہ کو ہاتھ اٹھانا پسند ہے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمارے خطاؤں سے درگزر کر، الہ العالمین ہمارے حال پر رحم کر، اللہ ہماری مصیبتوں کو دور کر، اللہ ہمیں تمام بیماریوں سے نجات عطا، اللہ جسمانی بیماریوں سے بھی اور روحانی بیماریوں سے. اے کریم آقا، ہمارے پاس بہت جسمانی بیماریاں لیکن اس سے بھی زیادہ روحانی بیماریاں. اے اللہ ہمیں دونوں طرح کے امراض سے بچا لیجیے. اے کریم آقا، ہمارے قول اور عمل کو، قول اور فعل کو ایک کر دیجیے. اللہ ظاہر باطن کے فرق کو مٹا دیجیے. اے کریم آقا، ہمارے دلوں کو بدل دیجیے. اللہ ہمارے دلوں کو بدل دیجیے، اپنی سچی محبت اور کامل ایمان عطا فرمائیے. اے کریم آقا، ہمارے حال پر رحم فرمائیے. اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرمائیے. اللہ اس مدرسے کو قبولیت سے نواز دیجیے، طلباء کو بھی قبولیت سے نواز دیجیے، کام کرنے والے خدام کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائیے. ہم سب لوگوں کو اخلاص کی دولت سے مالا مال. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا نہیں ہوگا. سلام کر لیتا ہوں میں، جواب دے لو. السلام علیکم.